علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھا گیا کہ باہر ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، اس نے اپنا گھوڑا باندھا۔ گھوڑا باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جس وقت وہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے چبوترے میں لے گئے اور وہ غسان ریاست کا شہزادہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا، ملاقات ہوئی۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جس وقت وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، میری آپ سے ایک درخواست ہے، کیا وہ آپ درخواست قبول کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں کیا درخواست ہے، کیا تو کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، میں مذہباً عیسائی ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ وہ ہدیہ تحفہ ضرور قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعریف قلب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ہاں آپ مجھے ہدیہ دے، میں ضرور قبول کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، اس وقت میرے پاس وہ ہدیہ موجود نہیں، مدینہ سے 7 میل دور میں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہاں میں نے سامان رکھا ہوا ہے، اس سامان کے اندر جو آپ کو میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں وہ بھی اسی سامان کے اندر ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اپنے کسی غلام کو، آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں اور وہ ہدیہ لے کر آئیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اٹھا، غسان ریاست کا شہزادہ مسجد نبوی کے چبوترے سے باہر نکل چکا تھا، گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، اب میرا جوتا مسجد نبوی کی دوسری جانب پڑا ہوا تھا، اگر میں جوتا اٹھاتا ہوں جو یہ سواری پر سوار ہو کر چلا جاتا، پھر اس کا ملنا، اس کے ساتھ جو اکٹھے ہونا میرے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا۔ میں نے جوتے کی پرواہ نہیں کی، میں اس کے گھوڑے کے پیچھے چل پڑا، یہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہے، میں پیچھے چل رہا ہوں۔ تقریباً 10:30-11 بجے کا وقت ہے۔ اب مدینہ کی گرمی سے کون واقف نہیں، مدینہ کی تپش اور گرمی سے کون واقف نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو تکلیف ہوئی، پاؤں جلنے لگے، تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غسان ریاست کے شہزادے کو کہا آپ ایک کام کریں، مجھے گھوڑے پر سوار کر لیں، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ سواری پر سوار ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر جو جوتا ہے اس وقت وہ جوتا آپ کے کام کا نہیں، جوتے کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جس وقت آدمی پیدل چل رہا ہو، آپ تو پیدل چل نہیں رہے تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا جوتا مجھے دے دیں، میں پہن کر میں پیچھے آپ کے گھوڑے کے دوڑتا رہوں۔ تو آگے سے غسان ریاست کے شہزادے نے کیا جواب دیا، کہا تو محمد کا کمی، تو محمد کا غلام، تو محمد کا نوکر، اور میں تجھے اپنا جوتا پیش کروں یا میں تجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لوں، ایسا کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صحابی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو محمد کا کمی۔ میں کہتا ہوں حضرت معاویہ نے بھی توجہ کی اقرار کر لیا تھا کہ میں محمد کا کمی ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا نوکر ہوں، لیکن دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی تو کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ ان کے والد ابو سفیان 30 سال تک عرب کی سرزمین کے سردار رہے اور حضرت معاویہ کوئی معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ خدمت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ خیر
حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے 7 میل جانے کے 7 میل آنے کے 14 میل سفر کر کے وہ ہدیہ لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، کپڑے سارے پسینے سے گیلے ہو چکے ہیں۔ سفر کرتے کرتے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے مبارک پر اور چہرے مبارک پر گرد و غبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے معاویہ ذرا یہ تو بتا سفر آپ کا کیسا رہا؟ تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ تو جب واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت معاویہ کو کیا کہتے ہیں، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا اگر کوئی حوصلے والا ہے، میری امت کا اگر کوئی بردبار ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ گرامی قدر سامعین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے 35 سال کے بعد جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ملک شام کے امیر بنے، خلیفہ بنے، تو اس وقت تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے مختلف علاقوں کے اندر لشکر بھیجے، جہادی لشکر بھیجے تاکہ علاقے فتح کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑیں۔ انہی علاقوں میں سے ایک علاقے کے اندر ایک لشکر ایسا بھی بھیجا جو غسان ریاست کی طرف جا رہا تھا۔ جس وقت وہ قافلہ وہاں پہنچا، وہاں لڑائی لڑتے لڑتے اللہ رب العزت نے اس ریاست کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس ریاست پر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ جب غسان ریاست سے فتح یاب ہو کر حضرات صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا لشکر جس وقت واپس آ رہا ہے تو 600 قیدیوں کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان ریاست کا شہزادہ تھا جس نے حضرت سیدنا معاویہ کو 35 سال پہلے گھوڑے پر سوار نہیں کیا تھا، 35 سال پہلے جس نے حضرت سیدنا معاویہ کو جوتا دینے سے انکار کر دیا تھا، جس نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو محمد کا کمی، تو محمد کا غلام، تو محمد کا نوکر اور میں تجھے جوتا پیش کروں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تجھے اپنے گھوڑے پر سوار کروں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج 35 سال کے بعد وہی غسان ریاست کا شہزادہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملزم بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غسان ریاست کے شہزادے پر نظر پڑی تو فرمایا اپنے لشکر کے سربراہ سے، فرمایا اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دو، اس کے پاؤں سے بیڑیاں کھول دو۔ حضرت معاویہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ آج کے بعد 1 مہینے تک تو میرے اس شاہی دسترخوان کا مہمان ہوگا۔ جو معاویہ کھائے گا تجھے کھلائے گا، جو معاویہ پہنے گا تجھے پہنائے گا۔ 1 مہینے کے بعد پھر اگلا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے تک حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہمان رہا۔ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت کی۔ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا پیش کیا جاتا تھا وہی کھانا اس کو بھی پیش کر دیا جاتا تھا۔ جب 1 مہینہ گزرا، 1 مہینہ گزرنے کے بعد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 درہم اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ ہدیہ اس نے جب لیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخلاق کو دیکھ کر بہت بڑا وہ متاثر ہوا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، آپ مجھے پہچانے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ آپ کا نام معاویہ تو نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے مجھے ابھی پہچانا، میں نے تو تجھے اس وقت پہچان لیا تھا جس وقت تو میرے سامنے قیدی بن کر آیا، تیرے ہاتھوں کے اندر رسیاں تھیں، تیرے پاؤں کے اندر بیڑیاں تھیں، اور اس وقت میں نے رسیاں بھی کھلوا دی، پاؤں سے بیڑیاں بھی کھلوا دی۔ اس غسان ریاست کا شہزادہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے معاویہ، میں نے تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ نے جوتا مانگا تھا، میں نے جوتا دینے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا مجھے گھوڑے پر سوار کر دو تو میں نے گھوڑے پر سوار کرنے سے انکار کر دیا، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔
اور آپ نے میں قیدی بن کر آیا، آپ نے رسیاں بھی کھلوا دی، پاؤں سے بیڑیاں بھی کھلوا دی، 1 مہینے تک اپنے دسترخوان کا مجھے مہمان رکھا، 1 مہینے کے بعد پھر آپ ہدیے کے طور پر 10,000 درہم بھی دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ تیرا اپنا کردار تھا، لیکن میرے محبوب نے مجھے یہ سبق دیا ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میں نے تو اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا۔ میرے محبوب نے تو میرے بارے میں کہا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا حوصلے والا بردبار ہے تو وہ معاویہ ہے۔ میں نے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ میرے نبی نے حکم دیا تمہیں جب کوئی آدمی تکلیف پہنچائے تو بدلے میں وہ بدلہ نہ لو بلکہ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، تو اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ تو اس وقت اس نے یہ واقعہ دیکھ کر، یہ حالات دیکھ کر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ دیکھ کر وہ انتہائی متاثر ہوا۔ 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا یہ آپ 10,000 درہم اپنا واپس لے لیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں۔